شيئا وهم يخلقون، کہ اللہ کے ساتھ ایسے چیزوں کو یہ لوگ پارٹنر اور ساجھی بناتے ہیں جو پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ لا ولا يستطيعون لهم نصرا، وہ ان کو نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ولا انفسهم ينصرون، دوسروں کو نفع پہنچانا تو دور کی بات، وہ خود کو نفع پہنچانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ یعنی جو اس قدر عاجز ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جیسا کہ گزرا کہ مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ربوبیت کو ماننے کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہوئے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اگر تم ایسا کرو گے تو بچ سکو گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونے کی طرح بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے بطور چھت کے بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے بارش نازل کیا اور اس سے مختلف قسم کے میوے اگایا تاکہ یہ تمہارے لیے رزق بن سکیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، جب تم نے اپنے رب کو پہچان لیا تو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اپنی قوموں کو جس چیز کی دعوت دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی دعوت تھی۔ اللہ کے نبیوں نے اپنی قوموں کو جس چیز کی تبلیغ کی وہ یہی تھی کہ عبادت اکیلے اللہ رب العالمین کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے متعلق فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جنہوں نے اپنی قوموں کو یہ سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش اور بندگی سے بچو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ان تمام پیغمبروں کی طرف ہم نے یہی وحی کی تھی کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری بندگی اور عبادت کرو۔ اسی لیے تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں توحید کی دعوت دی، اس بات کی دعوت دی کہ عبادت اکیلے اللہ کی جائے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ہود علیہ الصلاۃ والسلام، صالح اور شعیب علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ تمام نبیوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بالخصوص فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم نے اپنے قوم کو دعوت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو۔ اور بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توحید کا حکم دیتے ہوئے فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اسی اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے،
دعوت کے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اس بات کا اقرار کرو کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر اس بات کا اقرار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات طیبہ اسی دعوت حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، لیکن مکہ کے لوگوں نے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ماننے سے ٹکرا دیا اور انہوں نے کہا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کے بدلے ایک معبود کر دیا؟ یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ پر ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تائید سے مضبوط کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ لوگوں سے لڑتے رہیں یہاں تک کہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اس وقت تک لڑتا رہوں یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، یعنی اس بات کا اقرار نہ کر لیں کہ عبادت کے لائق اکیلا اللہ تبارک و تعالی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب لوگ اس حقیقت کا اقرار کر لیں گے، اس حقیقت کو مان لیں گے تو ان کا خون اور ان کا مال محفوظ ہو جائے گا، ان کے خون اور ان کے مال کو کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا ساتھ ہوا ایک واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو مارنے کے لیے تلوار اٹھایا تو اس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، لیکن میں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد تم نے اسے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تلوار کی ڈر سے کہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلا شققت قلبہ، تم نے اس کا دل پھاڑ کر کیوں نہیں دیکھا کہ اس نے تلوار کے ڈر سے کہا تھا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے کہا تھا؟ یعنی اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آدمی مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی امت کو اسی چیز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ پیارا کلمہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک عظیم کلمہ ہے، اللہ کی توحید ایک عظیم عبادت ہے جس کے اقرار سے، جس کے ماننے سے انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے اور روایت مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ تو اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو سب سے پیارا کلمہ قرار دیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کلمے کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آسمان و زمین سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے
ایک آدمی کو حاضر کیا جائے گا جس کے 99 نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان دفتروں کو اس کے سامنے رکھے گا، اس کے بعد اس کو اس کے گناہ یاد دلائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہے گا اظلمک کتبتی الحافظون، کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے؟ بندہ کہے گا اے اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ گناہ جو تیرے لکھے گئے ہیں، کیا ان گناہوں میں سے کسی گناہ کو تو جھٹلاتا ہے؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں ان تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد بندہ مایوس ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ آج تیرے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ایک چھوٹا سا بطاقہ نکالا جائے گا، چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ بندہ کہے گا کہ اے اللہ ان 99 بڑے بڑے دفتروں کے سامنے اس معمولی سی چٹھی کی کیا حیثیت ہوگی؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ بندے آج تیرے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 99 دفتر ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور وہ چھوٹی سی پرچی ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتِ، سارے نامہ اعمال اس معمولی سی پرچی کے سامنے ہلکے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، مستدرک حاکم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اگرچہ کہ اس روایت کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن دوسری حدیثوں سے اسے تقویت ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اے اللہ تو مجھے کوئی ایسا ذکر سکھلا دے جس ذکر سے میں تجھ سے مانگ سکوں، تجھ کو یاد کر سکوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَكُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، اے اللہ تیرے سارے بندے اس کلمے کو پڑھتے ہیں، مجھے کوئی خاص بات بتلا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے ذات کی قسم، اگر 7 آسمانوں 7 زمینوں اس کے اندر جو کچھ ہے ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، لمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا ان تمام چیزوں سے بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابشرو، خوش رہو، ابشرو خوش رہو اے لوگو، من قال لا الہ الا اللہ صادقا بہا دخل الجنہ، جو آدمی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے گا ایسا آدمی جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اسی طریقے سے حدیث الشفاعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا کہ اے اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا وعزتی وجلالی وکبریائی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، میں ان تمام لوگوں کو جہنم سے نکال دوں گا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہوگا۔ تو توحید کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کے دل میں توحید ہوگی ایسا آدمی جہنم میں نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا ٹھکانہ بالآخر جنت قرار پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے اپنی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا ایسے آدمی کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، اگرچہ کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں توحید ہے، کلمہ توحید کو اس نے صدق دل سے مان کر ادا کیا ہو، تو کلمہ توحید کی برکت سے ایسے آدمی کو جہنم سے ضرور نکالا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کلمے کے درست ہونے کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے
کہ آدمی اس کلمے کے معانی اور مطلب سے واقف ہو، اس کلمے کے معانی اور مطلب کو جانتے ہوئے آدمی اس کلمے کا اقرار کرے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون، سوائے ان لوگوں کے جو کلمہ حق کی شہادت دیتے ہیں اور وہ اس کی حقیقت کو جانتے بھی ہیں۔ اس کلمے پر آدمی کا یقین اور اعتبار ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مؤمن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، پھر انہیں اس سلسلے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اس دیوار کے پیچھے تمہاری جس سے بھی ملاقات ہو اسے بتا دینا کہ جو آدمی کلمہ شہادت کی گواہی دے مستیقناً بہا قلبہ، اور اس کا دل اس کلمے کی صداقت پر یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، ایسے آدمی کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد آدمی اس کلمے کے تقاضوں کو مانے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو آدمی اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، ایسے ہی آدمی نے مضبوط کڑی کو تھاما ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اس کلمے کا اقرار خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور اس سے مقصود رضا الہی ہو۔ اسی طریقے سے آدمی کو چاہیے کہ اس کلمے کے سلسلے میں آدمی سچا ہو، منافقت اختیار نہ کرے۔ اللہ رب العالمین منافقوں کے بارے میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا دردناک انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے اس جھوٹ کے بدلے میں انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کلمے کا اقرار کرنے والے کو چاہیے کہ اس کلمے سے سچی محبت کرے، اس کلمے کا اقرار کرنے والوں سے اس سچی محبت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی محبت کرے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیتے ہیں اور ان معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ پکی ہوتی ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، ان شروط کے بغیر یہ کلمہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مکمل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اللہ کی صفات پر ایمان لائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے بہت سے نام بتلائے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنی ذات مقدسہ کی اللہ رب العالمین نے کئی صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ مومنوں پر ضروری ہے کہ جس طریقے سے کتاب و سنت میں اللہ کے نام اور اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں، ان تمام ناموں اور صفتوں پر یقین رکھے اور ان ناموں اور صفتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دل کے یقین سے اس بات کو مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں۔ وہ سارے کے سارے نام سب سے اچھے اور سب سے پیارے نام ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ان ناموں کے وسیلے سے پکارے۔ جب اللہ رب العالمین کی رحمت مانگنی ہو تو اللہ رب العالمین کے نام رحمان اور رحیم کا وسیلہ دے اور کہے کہ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما۔ جب رزق طلب کرنا ہو تو اللہ رب العالمین کی رزاقیت کا وسیلہ دے اور کہے کہ اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر مغفرت طلب کرنی ہو تو اللہ رب العالمین کی غفاریت یعنی اس نام کا وسیلہ دے کہ اے اللہ تو غفار ہے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نام اللہ رب العالمین کے ہیں، ان ناموں میں اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو شریک